بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ کی زندگی آپ کی نسلوں کو آباد کرنے والا عمل بتا رہا ہوں۔ پوری زندگی آپ کے گھر میں مال و دولت ختم نہیں ہو پائے گی۔ یہ مبارک اور پاورفل عمل ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سب سے طاقتور عمل ہے۔ دولت کی جتنی بھی کمی آپ کے گھر میں ہے، اس عمل کے بعد کوئی کمی آپ کے گھر میں نہیں رہے گی۔ اس اسم مبارکہ کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ نے یقین کامل اور توجہ کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اتنی جلدی پیسوں کا انتظام ہو جاتا ہے کہ ہاتھوں میں دولت آ جاتی ہے۔ اتنا رزق برسے گا، دولت ہمیشہ کے لیے آپ کی عاشق ہو جائے گی۔ آپ کو اب دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، دولت تمہارا پیچھا کر کے تمہیں تلاش کرے گی۔ اب آپ لوگ دولت کو تلاش نہ کریں، اب دولت تمہارا گھر تلاش کر کے تمہیں تلاش کر کے تمہارے پاس آئے گی۔ نماز فجر کے بعد یہ کروڑوں کا وظیفہ صرف 3 بار اس طریقے سے پڑھ لیں، ذاتی مکان، دولت، گاڑی، عزت سب کچھ ملے گا۔ محترم ناظرین، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لو، صرف 3 بار اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آج 700 کروڑ بھی ملیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے مل جائے گا۔ آج کا یہ عمل لازمی کر لینا ہے، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، آج بہت ہی نایاب، مجرب اور مسند اور آزمودہ وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آج کا وظیفہ آپ کی غربت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ 100% گارنٹی والا وظیفہ ہے۔ وہ میرے بہن بھائی جو کئی سالوں سے پیسوں کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میرے بہن بھائی بھی یہ وظیفہ لازمی کریں۔ جن کا پیسہ نہیں ہے، ان کی جیبوں میں دولت نہیں، ناظرین یہ وظیفہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے جو آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ وہ میرے بہن بھائی جو سالوں سے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ گھر سے نکلنے کی کرتے ہیں کام کے لیے، ان کا ایک تو دل ہی نہیں لگتا، اور پھر جب کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے۔ کسی کام کو کرنے بیٹھتے ہیں تو ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہی نہیں۔ ان کی جو زندگی کے حالات پہلے تھے اب بھی ویسے ہی ہیں، وہ بدلنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ تو محترم ناظرین، یہ رزق کو لانے کے لیے، پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب اور مسند وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ چاہیں یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو اس میں بھی کامیابی ملے گی۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا، آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے دشمن ہیں، ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کسی کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس عمل کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 2 دن اس وظیفے کو کرنا ہے، اور انشاءاللہ 2 دن کے اندر ہی اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھیں۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ آپ لوگ آج کے دن کسی بھی وقت چلتے پھرتے کر لینا۔ اگر چاہو تو آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہو، اگر چاہو تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ وظیفہ 5 وقت کی نماز کے بعد بھی آپ کو وقت آسانی سے ملے، آپ اسی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد وظیفے کو آپ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکیں گے، کیونکہ اس وقت آپ کو کوئی تنگ کرنے والا بھی نہیں ہوگا اور سکون ہی سکون ہوگا۔ اگر آپ لوگ نماز کے بعد بھول بھی جاتے ہیں یا دوسری کسی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے تو آپ لوگ آج کے دن چلتے پھرتے یہ عمل کر لیجئے گا۔ بے حد آسان اور بے حد مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے میں جتنا آسان ہے،
عمل میں اتنا ہی وزنی اور مشکل ہے۔ آپ لوگ اگر اس وظیفے کو اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے کر لیتے ہیں، اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہو، تو آپ لوگوں کو جو مالی حالات ہیں، حالاتوں کو آپ فوری طور پر خود بدلتے ہوئے دیکھو گے۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا کر دیں گے، اتنی دولت عطا کر دیں گے، آپ لوگ انشاءاللہ خود لوگوں میں بانٹنے والے بن جاؤ گے۔ اگر آج آپ بے روزگار ہو، آپ کے پاس پیسے نہیں، لوگوں کے پاس پیسے مانگنے جاتے ہو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، تو آج یہ وظیفہ آپ کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ آپ کو وظیفہ کس ترتیب سے کرنا ہے، اس عمل کو کیسے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے ناظرین، اس حاجت کی، اس مقصد کی آپ کو نیت کرنی ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ رہے ہو۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو اس کی نیت لازمی کیجیے گا۔ آپ کو ذاتی مکان چاہیے، دولت چاہیے ہو، کاروبار میں آپ کو ترقی چاہیے ہو، گاڑی چاہیے ہو، اچھی جاب چاہیے ہو، یا آپ چاہتے ہو کہ آپ کے قرض اتر جائیں، تو اس کے لیے نیت کیجیے گا کہ میرا قرض اتر جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ پھر آپ کو فوراً سے ہی یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ ناظرین، انسان کو چاہیے کہ اپنی جائز حاجت اور مرادوں کو حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، تمام فرائض کی پابندی کرے، گناہوں سے خود بھی بچیں اور گھر والوں کو بھی بچائیں، کثرت سے توبہ استغفار کریں۔ آج کی خاص ویڈیو میں رزق کے حوالے سے ایک تسبیح کا عمل پیش کیے جا رہا ہوں جو کہ حدیث شریف سے ثابت شدہ ہے، اور اگر آپ یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں گے اور اس تسبیح کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے بوریاں بھر بھر کر آپ کو رزق دیں گے انشاءاللہ۔ اور جیسے ہی آپ اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں گے، آپ کے لیے غیب سے مال و دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، بلکہ جب بھی کوئی پریشانی آئے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی کامل یقین رکھیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہر خوشی اور ہر غم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کوئی آزمائش یا کوئی مصیبت آئے تو اللہ پاک کو کثرت سے یاد کریں۔ جو لوگ اللہ پاک کے ساتھ، اس کے بندگی کے ساتھ اس کے فرائض بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکر اور صبر کے ذریعے جڑے رہتے ہیں اور اس کے بندوں کے ساتھ نرمی، شفقت اور احسان کا رویہ رکھتے ہیں، تو یقین کیجئے اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے اور ان کے معاملات عزت سے انجام پاتے رہتے ہیں۔ ناظرین، جو بھی شخص یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ وہ کون سی دولت والی تسبیح ہے، ہم بتاتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت چلتے پھرتے کرنا ہے، اور سب سے پہلے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ساتھ ہی اس کے 10 درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، اپنے مغفرت کروائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا باعث رحمت بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو آسانی سے یاد ہو، جو آپ کو آسان لگتا ہو۔ درود ابراہیمی 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ اب چلتے پھرتے اپنے وظیفے کی جانب درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے بزرگوں، جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں، اب آپ کو سب سے پہلے سورۃ کوثر 3 بار پڑھ لینی ہے۔ آپ کو یہ وظیفہ کرتے وقت صرف چند منٹ لگیں گے، لیکن انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دو گے۔ جیسے ہی آپ لوگ سورہ کوثر کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے پہلا کلمہ 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے حاجات کی نیت کیجیے گا، پھر آپ نے صرف 21 مرتبہ یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھنا ہے۔
محترم ناظرین، 3 دفعہ سورۃ کوثر 33 مرتبہ پہلا کلمہ اور 21 مرتبہ یا غنیوں یا مغنیوں، اور اس کے بعد صرف 1 مرتبہ 100 دانوں والی تسبیح استغفار کی پڑھ لینی ہے۔ استغفار آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو نہایت ہی مختصر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیں۔ آپ لوگ یہ استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس وظیفے کے معجزے دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ میرے ناظرین، جیسے ہی آپ یہ عمل مکمل کر لیں، اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھیے گا 3 مرتبہ جو شروع میں پڑھا تھا۔ عمل نہ کیا تو ساری زندگی قسمت میں کچھ بھی نہیں کیا سوائے پچھتاوے کے۔ پہلے زندگی گزری، ویسے ہی اگر بدلنا چاہتے ہو، حالات بدلنا چاہتے ہو، فوری طور پر رجوع کر لو، اللہ کی جانب، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ فتح ملے گی، کامیابی ملے گی، مقدر سنور جائے گا، تقدیر بدلے گی، اور بس بسم اللہ سے ابتدا کر لیں۔ انشاءاللہ سارا جہاں تمہارا ہوگا، کامیابی تمہاری ہوگی، مقدر تمہارا چمکے گا، قسمت تمہاری چمکے گی، نصیب تمہارا چمکے گا۔ نہایت مجرب عمل، سب سے طاقتور عمل آج آپ لوگ کر لیں۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، یقین جانیں انتہائی درجے کے آپ خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھ لی جائے تو شیطان عمل میں دخل نہیں دیتا۔ جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو اس میں شیطان شریک نہ ہوگا۔ اگر اس صحبت سے حمل قائم ہو جائے، اس حمل کا بچہ اپنی زندگی میں جس قدر سانس لے گا، اس قدر اس کے باپ کے اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ جو شخص کسی سواری پر سوار ہوتے بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے، اس جانور کے ہر قدم پر اس کے سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ جو کشتی پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے، جب تک اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ جو بیمار بسم اللہ کہہ کر دوا کا استعمال کر لے، انشاءاللہ اس کو شفا مل جاتی ہے۔ یہ اس کے کمالات ہیں۔ جو بسم اللہ پڑھ کر عمل کو شروع کر لے، اس کو کامیابی مل جاتی ہے، اس کو دولت مل جاتی ہے، وہ جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اس لیے جو تعداد بتا دوں اس تعداد میں کمی بیشی کیے بغیر آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کر لینا ہے، تو پھر آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ ہر کوئی پریشان ہوگا، ہر کوئی حیران ہوگا، آپ خود حیران ہوں گے اور یہ بات کہنے پر مجبور ہو جائیں گے، کاش مجھے اس کے بارے میں پہلے پتہ چل جاتا، پہلے خبر مل جاتی۔ اور آپ پھر یقین جانیں ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ ہاتھ اٹھا اٹھا کر وہ شخص دعائیں دے رہا ہے جو آپ سے پہلے یہ عمل کر چکا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ جیسے میں نے بتایا، پڑھنے کے بعد اب درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک بھی کون سا پڑھنا ہے ذرا سنیے گا، ارجنٹ فوری طور پر۔ جیسے میں نے عرض کیا، یہ جو بسم اللہ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے، آپ کو میں نے جیسے بتائے ہیں وہ بالکل موجود ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ دولت بڑھانا چاہتے ہیں، رزق بڑھانا چاہتے ہیں، آیات پڑھی جاتی ہیں، اسم کی تکرار کی جاتی ہے۔ درود پاک وہ عبادت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کو درود پاک کی برکات ملے، زیادہ درود پاک نہیں پڑھ سکتا تو وہ اتنا سا پڑھے جتنا آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جیسے میں عرض کر رہا ہوں اسی طرح، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتے ہوئے درود پاک اس کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں۔ جیسے ہی ہم درود پاک پڑھیں گے وہ موتی کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور ایک فرشتہ اسے لے کر حضور کی بارگاہ میں فوراً پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے درود پاک کو احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بہاریں تمہارے سامنے ہوں گی، اس ارادے کے ساتھ پڑھنا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں میرا درود پاک جا رہا ہے۔ بسم اللہ پڑھی، اللہ کو یاد کیا، اللہ کے اسم مبارکہ پڑھے، اس کے بعد اس کے حبیب کو یاد کیا۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی طبیعت روحانیت کی طرف متوجہ ہوگی
اور فوری طور پر اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی، روحانیت بڑھے گی، کیونکہ درود پاک کو زندگی کا حصہ ہی نہیں بلکہ درود شریف کو زندگی بنا لینا چاہیے۔ یہ جو عمل بتا رہا ہوں اس کو کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی رزق کا فوراً، پیسوں کا، دولت کا فوراً انتظام ہو جائے گا۔ جو مقروض ہے قرضے کا فوری طور پر انتظام ہو جائے گا۔ کوئی مہینوں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ میرا رب وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، ساری کائنات اس نے بنائی ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے حبیب کے لیے، اپنے حبیب کے غلاموں کے لیے، اپنے حبیب کی امت کے لیے۔ اب جب امتی اس رب کا بن کر، اس کے پیارے حبیب کا بن کر اس کی بارگاہ سے مانگتا ہے تو رب عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، درود پاک کو دل کی دھڑکن بنا لیں، درود شریف کو اپنی سانسوں کی مالا بنا لیں، درود شریف کو اپنا ساتھی بنا لیں، اس کو اپنا سہارا بنا لیں، پھر دیکھیں کیسے ہوتے ہیں کرم، پھر دیکھیں کیسے ہوتے ہیں مسائل حل، پھر دیکھیں کیسے حالات بدلتے ہیں، پھر دیکھیں کیسے شفائیں ملتی ہیں، پھر دیکھیں کیسے عطاؤں پر عطائیں ہوتی ہیں، پھر دیکھیں کیسے رحمت کی بارشیں برستی ہیں، پھر دیکھیں کیسے جادو جنات سمیت سارے برے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، پھر دیکھیں کیسے میرا رب آپ کو عزتوں سے نوازتا ہے، پھر دیکھیں درود کی طاقت، درود کی تاثیر، درود کی کرامت، درود کے معجزات۔ درود پاک پڑھنے سے جو محبت، جو توجہ، جو تعظیم اور ادب و احترام پیدا ہوگا، یقین جانے حیران ہوں گے، اور میں خود حیران ہوتا ہوں کہ اللہ کے کلام میں اتنی تاثیر، اتنی طاقت ہے۔ اب انشاءاللہ نہ صرف عزت ملے گی بلکہ دولت، کامیابی، شہرت آپ کا مقدر بن جائے گی، دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اس کے فوراً بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لیجئے گا، اپنی ہر مراد، ہر حاجت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگنی ہے۔ اے اللہ تو دانا ہے، اے اللہ تو غنی ہے، ہم محتاج ہیں، اے اللہ تو قوی ہے، ہم ضعیف کمزور ہیں، اے اللہ آج بیکاری بن کر تجھ سے کرم کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ تجھ سے مدد کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اللہ پاک نہ جانے کتنے بندوں نے دعائیں کی، درخواست کی ہے، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہماری زندگی کیا ہے، اے اللہ پاک تو نے عزت دی ہے، اے اللہ لوگ عزت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، اے اللہ اگر ہمارے گناہوں کو ظاہر کر دے تو کوئی ہماری طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرے، اے اللہ تو اپنے بندوں کی حاجتیں ان سے بہتر جانتا ہے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، اے اللہ جو کمزور ہیں انہیں قوت عطا فرما دے، اے اللہ جو محتاج ہیں انہیں غنی کر دے، اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرضوں کے بوجھ سے نجات عطا فرما دے، اے اللہ نہ جانے تیرے کتنے بندے مقروض ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ پاک قرض کے بوجھ سے سبق دوش فرما دے، اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے ہمارے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما دے، اے اللہ ہمارے رزق، مال و دولت میں برکت عطا فرما، اور ہمیں نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین کرام، عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، عمل کی تاثیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔